بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی رہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں۔ اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بلوری گلاس شربت کا دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوفزدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا اور پھر گلاس اس وقت ہٹایا جب شربت ختم ہو گیا۔ بلا شبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پرسرار انداز میں بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند میں سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دودھ کا ایک ڈبہ اس کی مساری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ ڈبہ ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور موت آئے گی۔ 8 بجے نہ ناشتہ ملتا تو وہ اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی وبال جان بن گئے تھے، انہیں اتارنے میں بھی 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ، میری مشکل آسان کر، اس نے روحانسی انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور برچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی، کوئی اسے راستے میں نہ دیکھ لے۔ فوزی خالہ کی اعلان تلان آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گوڑی ہو رہی ہے، جوانی پھٹی رہی ہے، کیسی مست نیند سے سو رہی ہے کم بخت، وغیرہ وغیرہ۔ ہانپتے ہانپتے دل سے وہ برچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوجھ رہا تھا، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیٹلی پر کھول رہا تھا، ہر چیز کرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دے کر خود ناشتہ تیار کیا ہے؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا اور اسے دوسری کیٹلی میں ڈال کر اس میں پتی ڈالی اور اوپر سے ڈھانک دیا، اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی میں سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہے تھے، اب کوئی آیا اور اس پر پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمے سہمے قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی برچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے کمرے میں داخل ہوئی، میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ نہیں بنایا؟ دفعتاً فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی، میرے لیے چائے ڈال دیں۔ اور پھر وہ کسی بہرے کی طرح آگے بڑھی اور اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے بنائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بول گئی، روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے؟
فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی تسلیم کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہاری زحمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی اور فوزی خالہ بری طرح نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمیں آسماں ایک کر دیا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑ پھڑانے لگی اور سب لوگ ان کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ منحوس جو کچھ کر دے کم ہے، چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بول کر فوزی خالہ کی تیمارداری کرنے لگے۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے، دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی، کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی، کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی۔ اسے ان کے جل جانے کا کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کانوں کے قریب مکھی سی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے۔ جو بھی آپ کو پریشان یا آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادھی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پرسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز اٹھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پرسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی تھی، کہیں یہ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئی۔ اب یہاں کھڑی سو کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہاری دلی مراد پوری ہوئی۔ لیکن ابھی جملہ پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلی اور پھر مسلسل اچھلتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے ارے نکل رہا تھا۔ چچی اماں حاض فربا تھی اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، ارے کم بخت، دیکھ 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 تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑ پڑی۔ اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس میں سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھی، اور یہ تصور ان کے لیے روح فرسا تھا کہ ان کے بدن پر چھپکلی رینگتی رہی ہے۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں ابھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں ابھی بھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھی۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چچی اماں پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اکھڑے اکھڑے سانسوں میں بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھوں میں ڈال کر چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے! چچی جان نے مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا کہ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اسی کمرے میں لے گئے جہاں خالہ فوزی بستر پر نیم مردہ پڑی تھی۔ عالیہ کی طرف ابھی تک کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دلچسپ ہیں۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا تھا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے
کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لان تلان کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ پرسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھی۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزی کی مصیبت نے ناشتہ حرام کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمسہ اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم تو جانتی ہو عالیہ، خالہ فوزی سنکی ہے، ذرا سا نمک ڈال دیتی تو یہ سب مصیبت نہ آتی، ہمارا ناشتہ بھی خراب کرتی۔ اب پڑی ہے ہائے ہائے کر کے سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہ گزرا تھا کہ 1 سیکنڈ میں نمک ڈل جانا تھا۔ عالیہ نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا۔ ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ ناشتہ کرایا جائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اپنی حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھی۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے تھے دھلے دھلائے الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کسی وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے خوف زدہ بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہے۔ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور کوئی کام بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی۔ لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، اور اس کے ساتھ ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے، برائے کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کا ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہر برتن کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے ہی صاف ہو گئے تھے۔ میرے خدایا، یہ کیا اسرار ہے، اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لیے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک چلتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا کہ ہلاکن اسے بھی فوزی خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ فوزی خالہ جل گئی تھی اور وہ ابھی تک انہیں دیکھنے نہیں گئی تھی۔ اس کے قدم ان کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گھر کے دوسرے لوگ ابھی تک اس کمرے میں تھے، یہاں تک کہ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے فوزی خالہ کے چہرے پر کوئی مرہم لگایا تھا۔ ان کا پورا چہرہ چکنا ہو رہا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہراتے ہوئے کہا، اب جلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھائی؟ خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی کچھ زیادہ غصے میں آ گئی تھی فوزی باجی، نمک بعد میں ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کرے، نقصان دہ ہوتا ہے، چچا جان نے کہا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو میاں، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے۔ سو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن کے ٹکڑوں پر پڑنے والی خالہ فوزی ٹسوے بہانے لگی۔ اب آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا رہی ہیں، چچا جان گھبرا کر بولے۔ ایسی ہی ناگوار گزر رہی ہے تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیجیے گھر سے، ان کی لاڈلی سے کچھ کہا نہیں جاتا۔ جب وہ چائے میں نمک پیتی ہے تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا جاتا؟ چچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے اور وہ ان کی حمایت میں بول پڑی، خدا سے ڈریں بیگم، میں نے کچھ کہا بھی ہو؟ چچا جان دو روحی مار برداشت نہ کر سکے، کلیجہ نوچ لیتے ہو اور کہتے ہو کچھ نہیں کہا۔ ارے میں اس کم بخت کی وجہ سے نہیں جلی تو؟ اور ابھی خالہ فوزی جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ فوزی کے سر کے عین اوپر رکھا تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔
ارے مر گئی، ارے مر گئی، ارے مر گئی۔ فوزی حالہ دھاڑے مارنے لگی۔ ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دام لے گی؟ چچی جان جوش و غضب میں ان کی طرف بڑھی۔ وہ شاید اسے دھکے دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ان کے اوندے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زبردست تھا۔ نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے تھے۔ چچی جان کی کلائیوں کی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور ٹکڑے ان کی کلائیوں میں چبھ گئے۔ ہائے امی! عظمیٰ اور شمسہ فوری فوزی پھپھو کو چھوڑ کر چچی جان کی طرف لپکیں۔ چچا جان البتہ سیدھے کھڑے تھے اور آج ان کے چہرے کے تاثرات دونوں ہی مختلف تھے۔ اب بھی عبرت حاصل کرو بیگم، بے زبان کا نگہباں خدا ہوتا ہے۔ باجی فوزی نے 2 مرتبہ اس پر الزام لگایا، انہیں دونوں مرتبہ سزا ملی اور آپ بھی جذبات میں نقصان اٹھا بیٹھی۔ اگر اب بھی آپ نہ سنبھلی تو انجام جو ہوا اس کی ذمہ داری صرف آپ پر ہوگی، وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہوں، ملازم کا خواہشمند ہوں۔ آؤ عالیہ، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ فوزی کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک گیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارے باپ کا ملازم نہیں جو بار بار دوڑا آئے، کسی ملازم کو بیچ کر دوسرے ڈاکٹر کو بلا لو۔ چچا جان کی جرأت پر سخت حیرت ہوئی۔ اس سے قبل تو وہ ہمیشہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے تھے اور اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، عالیہ بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں۔ بعض حالات میں مجبور ہوں، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ذرا اس شخص کو نپٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ اور انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہری بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان معمولی سے کپڑے کی پتلون اور قمیض پہنے ہوئے تھا، چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ اندر آ گیا۔ اس نے ادب سے سلام کیا اور ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ، اور وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، لکھ پڑھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں، اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگے۔ کتنی تنہا لوگے سلیمان میاں؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کے لیے جگہ چاہتا ہوں، تنہا جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے، کھانے اور کپڑے وغیرہ ہماری طرف سے ہے۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تنہا ہوں۔ کیا منظور ہے؟ بخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دو گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت ہے، 1000 ہی کافی ہے، اس نے کہا اور چچا جان گردن ہلانے لگے۔ ٹھیک، تم چاہو تو آج ہی سے کام شروع کر سکتے ہو، چچا جان نے کہا اور سلیمان نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک بار بھی عالیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن عالیہ، اس کی دل کی دنیا تو بری طرح ڈاواڈول ہو گئی تھی۔ اس نوجوان کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی، اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔ چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، ڈرائیور والا کوارٹر سلیمان کو دے دیا جائے اور اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کے جانے کے بعد چچا جان عالیہ سے گفتگو کرنے لگے۔ کچھ ہی سیکنڈ گزرے تھے کہ چچی جان آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی اور عالیہ کی طرف رخ کر کے بولی، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چچا جان کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ دن کیسا گزر رہا تھا۔ سلیمان ایک ڈرائیور کی حیثیت میں اس گھر میں آیا، لیکن نہ جانے اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایسی صورت والا ڈرائیور نہیں ہو سکتا۔ وہ سیدھی بورچی خانے پہنچ گئی اور ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیچکی چڑھی ہوئی تھی، کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھی، بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات سے وہ گزر رہی تھی، ان کی وجہ سے ناشتہ کرنا بھی بھول گئی تھی۔ روز کا معمول تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولی اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا۔
جبکہ اب تک اسے بالکل خراب ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ پرسرار غلام، اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی۔ اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی، وہ سوچنے لگی۔ اور ایک بار پھر اس کے ذہن کے چور دروازے سے سلیمان گھس گیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے۔ عظمیٰ کی بات جس سے چل رہی تھی وہ بھی وجیہ تھا، حالانکہ خود عالیہ کو اس کے سائے سے دور رکھا گیا تھا، کیونکہ گھر کے سب لوگ عالیہ کے حسن سے خوفزدہ تھے۔ سب جانتے تھے کہ اس کے سامنے عظمیٰ یا شمسہ کی دال گلنا مشکل ہے، لیکن بہرحال کسی طرح عالیہ نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اسے اس کی وجاہت پسند آئی تھی، لیکن عظمیٰ کے لیے خود اس کے دل میں آج تک کوئی تحریک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ لیکن سلیمان کی نیلی آنکھیں کتنی پرکشش تھی، نہ جانے بیچارہ کن خیالات کا شکار تھا، اور نہ جانے اس نے ناشتہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ پھر اس نے ذہن دوسری طرف لگانے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے۔ گھر کی فضا آج بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی سے ان کی خاصی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ کھانا سب نے اپنے اپنے کمروں میں کھایا اور پھر دروازے بند کر کے لیٹ گئے تھے۔ وہ بھی حسب معمول اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر، اور دوپہر کے خیال سے اسے وہ پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ اس کا کیا کرے؟ کیوں نہ اسے لاکٹ میں ہی جڑوا لے، ہر وقت پہنے رہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے، پھر اپنے کمرے میں ہی صحیح۔ لیکن لاکٹ کس سے بنوائے، کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی اور مساری پر دراز ہو گئی۔ لیکن وہی تنہائی، بے اختیار اس کا دل چاہا کہ برگد کے درخت کے نیچے پہنچ جائے۔ وہی ٹھنڈی چھاؤ، وہی خوبصورت فضا، لیکن اس کے ساتھ ایک ہلکا سا خوف اس کے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ خوفناک غلام اسے یاد آ گئے۔ لیکن ان غلاموں نے اب تک اسے نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس سے تعاون ہی کر رہے تھے۔ وہ ہر نازک لمحے میں نہ صرف اس کی مدد کر رہے تھے، بلکہ اسے برا کہنے والوں کا دماغ بھی درست کر رہے تھے۔ پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے ہمدرد ہیں۔ اس خیال نے اس کی ڈھارس باندھی اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حسب معمول باہر چلاتی ہوئی دھوپ پڑ رہی تھی۔ چہرہ جھلسا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا اور اس کی نظریں سامان کی طرف اٹھ گئی۔ لیکن اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا وہ سایہ ہوتا۔ وہی انوکھے غلام، اس نے سوچا، جو اس کا اس قدر خیال رکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں ان کی ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس وقت وہ اس سائے سے خوفزدہ بھی نہ ہوئی اور اس کے نیچے نیچے برگد کے درخت تک پہنچ گئی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کی دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے۔ کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا تھا۔ مالی، اس نے آواز دی اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ عالیہ کا دل دھڑکنے لگا کیونکہ یہ سلیمان تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ میرا نام سلیمان ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاذ و نادر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے اس کی پیشانی ارق کلود ہو گئی۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہو تو میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ کر رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھے۔ اس نے قدم بڑھائے اور وہ بے ساختہ بول پڑی، رکو، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گیا اور وہ کنفیوز سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ ایک دن پہلے سن چکی تھی، لیکن پھر اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔ نہ جانے وہ اتنی احمق کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے، وہ بولی۔ انتہائی مناسب نام ہے، اس نے کہا۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال ڈالا۔ مجھے نہیں معلوم مہمان کو کھانا کون دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تم بھوکے ہو۔ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں،
اکثر دوپہر کو کھانا کم ہی کھاتا ہوں، اس نے کہا، اور عالیہ کا دل ہمدردی سے دھڑک اٹھا۔ اس کی یہ بات اسے بڑی درد بڑی لگی تھی اور وہ بے ساختہ اٹھ گئی۔ آؤ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز آؤ۔ آپ کیا تکلیف کریں گی مالکن؟ پھر مالکن، میں عالیہ ہوں اور بس، آؤ، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ ہمدردی میں عالیہ اس نازک سچویشن کو بھی بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے، اس لیے اسے لیے ہوئے کچن میں آ گئی اور پھر کھانا نکالا، اور بورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ مہمان وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکے، اس لیے ٹرے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ پہلا مرد تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ تو دوستو، کیسا لگا کہانی کا یہ والا حصہ آپ کو؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے، اس کہانی کا لاسٹ والا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ تو اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔